إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے صلاۃ استسقاء کے بارے میں جو تمہیدی بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھیں. یہ بتایا گیا تھا پچھلے ہفتے آپ کے سامنے کہ صلاۃ استسقاء، اس کی جو بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے، اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے، بارش نہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے گئے، قحط سالی کے اسباب بھی بیان کیے گئے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ظلم بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش روک لی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. اسے ہم قحط سالی کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے جدبن کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. قحط بھی عربی لفظ ہی ہے، جو ہم اردو میں قحط بولتے ہیں وہ بھی عربی لفظ ہی ہے. اس کے علاوہ جدبن کا لفظ بھی عربی زبان میں اس کے لیے بولتے ہیں. تو بہرحال یہ قحط سالی کا جو معاملہ ہے، قحط سالی ہوتی ہے یعنی بارش نہیں ہوتی ہے. تو بارش نہ ہونے کی شکل میں جو ترتیب ہے وہ یہ کہ ہر آدمی پرسنل طور پر، جو پچھلے ہفتے بات آپ کے سامنے ہے، اس کو دعا کرتے رہنا چاہیے بارش کے لیے. بارش کے لیے دعا کرنا یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو بارش کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں خطیب سے درخواست کی جائے کہ خطیب بارش کے لیے دعا کرے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے آ کر کے جو درخواست کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فوراً بارش آ گئی. یہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی تھی. تیسرا مرحلہ ہے کہ اگر دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اس شکل میں اب یہ تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ امام باقاعدہ ایک دن معین کر کے، متعین کر کے، لوگوں کو بتا کر کے کہ فلاں دن فلاں وقت میں ہم میدان کی طرف نکلیں گے. صحرا میں جانا، میدان میں جانا، عام طریقے سے صحرا میں جو جگہیں ہوتی ہیں اور شہروں کے لحاظ سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو وہ عیدگاہ کی جگہ ہوتی ہے. اسی لیے عیدگاہ میں جا کر کے پڑھنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عیدگاہ یہ صحرا میں، یعنی جہاں پہ اوپر کوئی چھت نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے جا کر کے نماز، 2 رکعت نماز ادا کی جائے، خطبہ بھی ہو، یعنی امام لوگوں کو نصیحت بھی کرے اور دعائیں کی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ اس کی تیسری شکل ہے. آج کا درس اسی تیسری شکل کے بارے میں آپ کے سامنے آئے گا. پچھلے ہفتے ایک سوال بھی آیا تھا کہ احناف کے یہاں یہ صلاۃ استسقاء ہے یا نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ خود درس میں بات آپ کے سامنے آ جائے گی. آج ہم وہی صلاۃ استسقاء ہے کیا، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے امام جو ہے پڑھائے گا، پھر خطبہ کب ہوگا، قرات کیسے ہوگی اس کے اندر، یہ جو بھی مسائل ہیں صلاۃ استسقاء کے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. تو پہلی بات جو آج کے درس کی ہے وہ کیا ہے کہ صلاۃ استسقاء، جو نماز استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو فقہ حنفی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ رکھیں گے. جو سوال تھا اس میں یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. کس کی رائے ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے کہ نماز کے لیے جو استسقاء کی نماز نہیں، جماعت سے نماز نہیں بلکہ دعا ہے، یہ دعا کریں گے، جمع ہوں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں گے، اس کے لیے نماز کی جماعت کے ساتھ نماز کی مشروعیت کے وہ قائل نہیں تھے۔ لیکن ان کے دو شاگرد، مشہور شاگرد جو فقہ حنفی میں ان کے بھی اقوال پیش کیے جاتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ یہ دو مشہور امام ہیں فقہ حنفی میں، ان کے بھی جو ہے نام آتے رہتے ہیں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ مسائل چلیں گے تو اس میں یہ سب نام بھی آتے رہیں گے۔ ان کے یہ دو مشہور شاگرد تھے، ابو یوسف اور محمد۔ تو ابو یوسف اور محمد ان کے بھی اقوال رہتے ہیں، ان کے بھی مسائل جو ہے پیش کیے جاتے ہیں فقہ حنفی میں۔ تو یہ لوگ جمہور اہل علم کے، جمہور جب کہتے ہیں تو جو اکثر ہوتے ہیں، میجارٹی جو فقہا کی رہی ہے اسی کو بولتے ہیں جمہور۔ تو وہ الفاظ آپ کو آتے رہیں گے۔ تو جمہور اہل علم کے نزدیک، جس میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام محدثین، بلکہ تمام اہل علم، یہاں تک کہ فقہ حنفی میں جو یہ دو مشہور نام ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں بھی اس بات کے قائل تھے کہ صلاۃ استسقاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ میدان میں گئے اور آپ وہاں جا کر کے آپ نے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے صلاۃ استسقاء۔ حدیث میں بالکل واضح الفاظ میں یہ بیان ہے، جس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہاں جو ہے ایسا ہوا ہوگا یا ویسا ہوا ہوگا، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کے مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، یہ لوگ اپنے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی جاتے تھے مسائل میں، ایسا۔ تو ہم اس طرح کے مسائل میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری بنیاد کیا ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد ہوتی ہے کہ ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے، ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ان کو یہ حدیث اس وقت نہ پہنچی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے دعا کی بات کی۔ دعا کے بارے میں میں نے آپ سے کہا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ بھی ثابت ہے۔ احادیث میں بارش کے لیے دعا کرنے کی بات بھی ثابت ہے، حدیث میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اسی لیے ہم نے پوری ترتیب آپ کے سامنے پیش کی، اسی ترتیب سے مسئلہ بیان کیا کہ دعا کریں گے، یہاں تک کہ خطیب سے بھی درخواست کریں گے، امام سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ دعا کرے، لیکن پھر بھی بارش نہ ہو تو میدان میں نکل کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان کو نہ پہنچی ہو، بعد میں ان کے دونوں شاگردوں کو یہ بات معلوم ہوئی، اس لیے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ باقاعدہ صلاۃ استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے 2 رکعت جماعت کے ساتھ میدان میں نکل کر کے پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اب آپ کو میں حدیث پڑھ کے سناؤں، اس کے لیے میں یہ جو ہے لے کر کے آیا، حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں وہ نماز کے پڑھنے کے تعلق سے، اس میں سے ایک حدیث ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی یعنی عیدگاہ، کیا؟ عیدگاہ۔ مصلی کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ بھی، بلکہ اصل معنی اس کا وہی ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور مصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ لیکن جب عیدگاہ کے لیے بولتے ہیں تب بھی مصلی بولتے ہیں، اور وہاں معنی کریں گے آپ عیدگاہ۔ اگر ہم گھر میں کوئی جگہ بنا لیے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں تو مصلی ہے، وہاں ہم عیدگاہ کا معنی نہیں کریں گے۔ لیکن جب میدان کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی
یعنی اس نماز کے لیے نکلے، چاہے عید کے موقع پر ہو چاہے اس موقع پر ہو، تو وہاں پر ہمیشہ عیدگاہ کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو مصلی کا لفظ جب آیا عربی میں حدیثوں میں تو اس کو ذہن میں رکھیں، یہ جب میدان میں نکلنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عیدگاہ۔ تو عیدگاہ کو بھی مصلی کہتے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے کی جگہ، اس کے لحاظ سے اس کو مصلی کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف نکلے، فاستسقا، آپ نے بارش طلب کی یعنی بارش کے لیے دعا کی، وحول رداءہ حین استقبل القبلہ، جب آپ نے بارش کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کیا، قبلے کے ڈائریکشن میں آپ نے اپنا چہرہ کیا، تو اپنی چادر کو آپ نے پلٹ لیا تھا۔ چادر کو پلٹنے کی بات بھی انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی بات ہو۔ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، اور خطبے سے پہلے آپ نے نماز شروع کی، یعنی گئے تو آپ نماز پڑھائے پھر آپ نے خطبہ دیا۔ تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے نماز خطبے سے پہلے جو ہے پڑھائی۔ ثم استقبل القبلہ فدعا، پھر آپ قبلے کی طرف آپ نے چہرہ کیا اور دعا کی۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، مسند احمد کی ہے ان الفاظ میں، اور سند اس کی صحیح ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بعض جو الفاظ ہیں وہ الفاظ پڑھ کر کے ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کا بھی معنی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خرج یستسقی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس دن جب آپ نکلے بارش طلب کرنے کے لیے۔ قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلہ، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کر دیا۔ ظہرہ یہ پیچھے بیک سائڈ جو کہتے ہیں، تو وہ پیٹھ آپ نے لوگوں کی طرف کیا، یعنی چہرہ جب آپ کا قبلے کی طرف ہوگا تو پیٹھ لوگوں کی طرف ہوگی۔ یہی مطلب ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف اپنا چہرہ کیا۔ ابھی میرا چہرہ آپ کی طرف ہے تو میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے۔ اگر میں یہی بدل دوں گا ڈائریکشن تو میری پیٹھ آپ کی طرف۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے تھے تو آپ کا چہرہ کن کی طرف تھا؟ صحابہ کی طرف۔ لیکن جب آپ کو دعا کرنا ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ چہرہ قبلے کی طرف کر لیا، پیٹھ ان کی طرف کر دیا۔ تو اسی کا اس میں بیان ہے۔ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ يَدَهُ، اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ نے دعا کرنا شروع کیا۔ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، پھر اپنی چادر کو بھی آپ نے پلٹا، اور ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَهْرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور جہری قرات کی، یعنی زور سے قرات کی۔ یہ بیان ہے، صحیح بخاری میں یہ ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ آپ نے زور سے قرات کی۔ جو آخری ہے جہر فیہما، یہ لفظ صحیح مسلم کی روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور ترتیب آپ کے سامنے اس میں جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی صحابہ کرام کو۔ تو ابھی پہلا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ صلاۃ استسقاء، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے۔ حدیث بھی آپ کو یاد رکھیے، حدیث کس کی ہے؟ عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حدیث یہ کہاں موجود ہے؟ حدیث کی اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن جب یہ نام آ جاتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے۔ کون سا نام؟ جی، تو اب اس کی دوسری کتابوں کا نام لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کے لیے یہ نام کیا ہے؟ کافی ہے ہمارے لیے، تو اتنا نام ہم جانتے ہیں تو کافی ہے۔ اس طرح سے یہ چیز آپ کو یاد رکھی، یہ دلیل گیا ہمارے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صلاۃ استسقاء 2 رکعت جماعت کے ساتھ میدان میں
دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن زید مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اور جا کر کے وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھانا اور خطبہ دینا بھی اور ساتھ میں دعا کرنا بھی، چادر پلٹنا بھی، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اس حدیث میں موجود ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں اس کے علاوہ، لیکن یہ ایک حدیث دلیل کے طور پر آپ کو یاد رہے تو کافی ہے، آپ کو دلیل معلوم ہو گئی۔ اور بھی حدیثیں ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، گئے، آپ نے صحابہ کو بیان بھی کیا کہ ہم جو ہے نکلیں، کیونکہ بیان نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں نے یہ باتیں آپ کو بیان کر دی تھی کہ اس کے لیے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اعلان تو کرنا پڑے گا۔ اس میں وہ اعلان بھی نہیں ثابت ہے جو صلاۃ کسوف اور خسوف میں ہے، یعنی سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو اس میں الصلاۃ جامعۃ، اس لفظ میں کہ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ، اردو میں معنی ہوتا ہے نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ، اس لفظ میں بھی کوئی اعلان ثابت نہیں، لیکن تقاضا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت نکل رہے ہیں اور فلاں دن نکل رہے ہیں تو لوگ حاضر ہوں، اس کے لیے پہلے سے اعلان تو کرنا پڑے گا۔ پہلا مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اور اس میں اختلاف صرف کس کا ہے؟ اور وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ فقہ حنفی کا پورا مسئلہ نہیں ہے یہ، کیونکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما یہ بھی دو مشہور امام ہیں فقہ حنفی کے، اور یہ لوگ بہرحال اس بات کے قائل تھے کہ اس کے لیے جماعت کے ساتھ میدان میں نکل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ایسی ایک ایک کر کے ہم مسئلہ جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ جی جی ہاں، کہاں پہ؟ یعنی مصلی عیدگاہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، تو اس جگہ پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مصلی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، مصلی نہ بھی ہو، یعنی عام دنوں میں آپ وہاں بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ جمعے کی نماز کہیں بھی چند آدمی اکٹھا ہیں اور جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے مصلی ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ مسجد ہونے کا تو خیر چھوڑیے، مصلی ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ اب مان لیجیے آپ لوگ 10-15 آدمی جو ہے کہیں جا رہے تھے، جمعے کا دن ہے، اس میں سے کسی نے خطبہ دیا اور جو ہے جمعے کی نماز پڑھی، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی میدان میں تھے پڑھ لیے، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں۔ جی کس میں؟ ہاں، اب یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں اس میں شریک ہوں گی یا نہیں ہوں گی، عورتیں جائیں گی یا نہیں جائیں گی، اب یہ مسائل جو ایک ترتیب سے آپ کو لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مسئلہ تو ہو گیا، ہاں؟ ابھی مسئلہ صرف عورتوں کا ہی نہیں ہے اس میں حاضر ہونے کا، بچوں کا بھی ہے، بچوں کو چھوڑیے، جانوروں کو بھی، جانور کو لے کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، وہ بھی ہے مسئلہ اس میں، یعنی کس کا؟ جانوروں کا بھی، اس میں یہ بھی ہے غیر مسلم کو لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس میں وہ شریک ہونا چاہیں تو کیا ان کو شریک کریں گے یا شریک نہیں کریں گے، تو یہ مسائل ہیں، ترتیب سے وہ آئیں گے۔ تو پہلا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ عربی میں کہتے ہیں اس کو کیفیت صلاۃ الاستسقاء۔ پہلا مسئلہ جو تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں مشروعیت الصلاۃ، اب یہ کیا ہے؟ کیفیت صلاۃ الاستسقاء۔ یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے، کیفیت صلاۃ الاستسقاء۔ آج آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کیا؟ کیفیت صلاۃ الاستسقاء، یعنی استسقاء کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کیسے پڑھیں گے۔ اردو میں جو ہم کیفیت بولتے ہیں، اردو کا یہ لفظ
یہ کیفیت کہاں سے بنا ہے؟ یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے نا وہ عربی کا لفظ ہے یہ کیفہ، آپ بولتے ہیں کیفہ حالک، سنتے رہتے ہیں نہیں؟ شروع کرتے ہیں کتاب تو کیا کرتے ہیں؟ کیفہ حالک، کیفہ الحال، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں یہ کیا، ہاؤ جو انگلش میں بولتے ہیں، اصل وہی معنی ہوتا ہے کیفیت کا اردو میں۔ کیفیت کا مطلب ہوتا ہے نماز کی کیفیت کا مطلب کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کیسے پڑھی جائے گی، وہ کیفہ اسی سے ہے وہ لفظ بنا ہوا کیفیت، کیسے پڑھیں گے آپ یہ نماز؟ اب بتائیے، پہلے آپ سے سوال کریں گے اس کے بعد ہم، تو صلاۃ استسقاء کیسے پڑھیں گے؟ پہلا مسئلہ حل ہو گیا، صلاۃ استسقاء 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں مصلی میں جا کر کے پڑھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کیسے پڑھیں گے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے پڑھیں گے 2 رکعت؟ پہلے سوال ہے ہمارا، آپ جواب دیں گے، پھر ہم جو ہے آپ کے جواب کی روشنی میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا عید کی نماز کی طرح۔ پہلا جواب کیا ہے؟ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ عید کی نماز کی طرح پڑھیں گے۔ آپ سب لوگوں نے عید کی نماز تو پڑھی ہے، پڑھی ہے نہیں؟ یقین ہے؟ جی، تو عید کی نماز کی طرح پڑھیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ عید کی نماز عام نمازوں سے الگ ہوتی ہے، کچھ خاص کیفیت میں الگ ہوتی ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہاں جی، کن چیزوں میں الگ ہوتی ہے یہ عید کی نماز یہ عام نمازوں سے؟ ہاں، عام نمازوں کے مقابلے میں اس میں تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں، عام نمازوں کے مقابلے میں اس میں تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں، جن کو عربی میں کہتے ہیں تکبیرات زوائد، تکبیرات زوائد، تکبیرات الزوائد کہیں گے عربی میں، وہ ہم یہ فارسی کی ترکیب کے لحاظ سے بول دیتے ہیں تکبیرات زوائد، یعنی زائد تکبیریں۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، کبھی بھی اٹھتے ہیں جھکتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، جن کو تکبیرات الانتقال عربی میں کہا جاتا ہے، یہ تکبیرات زیادہ ہو جاتی ہیں عیدین کی نماز میں، اور پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم جب صلاۃ استسقاء پڑھیں گے تو اسی کیفیت میں پڑھیں گے، یعنی وہی 7 تکبیرات، پہلے میں زیادہ، دوسرے میں جو ہے 5 زیادہ، زائد تکبیرات کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ عید کی نماز کی طرح پڑھیں گے، اور عید کی نماز دوسری نمازوں کے مقابلے میں جو مختلف ہوتی ہے، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہی تکبیرات زوائد۔ اب آپ بولیے تکبیرات زوائد، ہم جب صلاۃ استسقاء پڑھیں گے تو تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھیں گے، یا جو ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے؟ ہاں وہی جو معاملہ ہے، وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا تھا، کیسے پڑھایا تھا، ہم کو ویسے ہی پڑھنا ہے اور ہم کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی تھی عیدین کی نماز کی طرح سے پڑھیں گے، اس میں وہ ایک روایت میں اصل میں اس کا بیان آیا ہوا ہے کہ عیدین کی نماز کی طرح سے کما یصلی فی العید، اسی لفظ کے ساتھ یہ بعض حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی جائے۔
دیکھیے حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پہلے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، روایت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کیسے یاد رکھتے ہیں اس کو؟ پہلے جو حدیث آئی تھی وہ عبداللہ ابن، ابھی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، یا ایسے بھی اس کو پڑھا كما يصلى في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ. حدیث یہ مسند احمد کی ہے، سنن نسائی کی ہے اور سنن ابن ماجہ کی ہے. حدیث کی اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور پورا اس کا خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، حکم اس کا یہی ہے کہ حدیث صحیح ہے. اس میں جو لفظ آیا ہوا ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا، آپ جب نکلے عید کی نماز کے لیے تو متواضع یعنی بہت زیادہ ٹپ ٹاپ میں، جیسے جاتے ہیں شادی بیاہ میں، تو ویسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بس نکلنے کا انداز کیا تھا متواضع. متبدلا، ایسے ہی کپڑے وغیرہ بھی بہت اچھے قسم کا پہن کر کے نہیں، بلکہ آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے جیسے کچھ مانگنے جا رہے ہیں، کچھ طلب کرنے جا رہے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متخشعا متضرعا، مختلف الفاظ جو ہے آئے ہوئے ہیں اس میں، اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ جیسے عید کے موقع پر آپ نکلتے تھے کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے جائیں، جیسے میں یہاں کے لحاظ سے کہوں جیسے لوگ شادی وغیرہ کے موقع پر نکلتے ہیں تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے نکلتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. ایک موٹا جھوٹا کپڑا جو بھی گھر میں ہے ویسا پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے. تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، فصلی رکعتین کما یصلی فی العید، جیسے آپ عید میں پڑھتے تھے. اس میں لفظ کیا ہے؟ جیسے عید میں پڑھتے تھے. یہی لفظ ہے اور یہی لفظ بنیاد ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ استسقاء کی نماز 2 رکعت کیسے پڑھی جائے گی؟ عید کی نماز کی طرح، یعنی جیسے تکبیرات اس میں زیادہ ہوتی ہیں ویسے ہی زائد تکبیرات کے ساتھ استسقاء کی نماز بھی پڑھی جائے گی. یہ ہے حدیث کس کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حدیث کی کتابیں جو اس میں یہ حدیث ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی حدیث ہے، یہ تو مسند احمد میں بھی ہے. حدیث اپنی سند کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے، اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس حدیث میں یہ بیان آ گیا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات زوائد کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی یا پڑھائی تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا تھا. اس میں ایسا کچھ بھی بیان نہیں ہے. بیان صرف کتنا ہے؟ جیسے عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عید کی نماز. اب جیسے عید کی نماز، اس کو عربی میں کہتے ہیں تشبیہ. کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. اس اسلوب کو عربی میں کہا جاتا ہے، بیان کرنے کا جو یہ انداز ہے، اسٹائل کہہ لیجئے، میتھڈ کے لیے، جو اس میں اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے. تشبیہ میں اصل یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کسی بھی زبان میں، اب صرف عربی کی بات نہیں، کسی بھی زبان میں جب آپ تشبیہ کو بیان کرتے ہیں تو تشبیہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے ایک بالکل اسی یعنی سیم ہونا ضروری نہیں ہوتا. تشبیہ میں ہر لحاظ سے ضروری نہیں ہوتا، اگر بعض لحاظ سے بھی ہے تو کافی ہے کہتے ہیں. جیسے آپ کو ایک میں اگزامپل دے کر کے اس کو پیش کر رہا ہوں. عربی میں جیسے یہ کہا جاتا ہے، کوئی آدمی بہت بہادر ہے تو کہتے ہیں ہوا کل اسدی،
ہوا کل اسدی، بولنا ہے بہت بہادر ہے، تو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ شیر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح ہے، شیر کے جیسا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں اس کا کہ آپ جائیں تو اس کو دم بھی دیکھیں کہ دم ہے کہ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی بھی کسی بھی جو ہے لینگویج میں آپ جائیں گے، تشبیہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے مشابہت، ہر لحاظ سے بالکل یعنی سیم ٹو سیم ہو، ویسا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے تشبیہ میں۔ اگر کسی کو کہنا ہوتا ہے بہت بیوقوف ہے تو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ ہاں، حمار سے۔ ہاں، گدھا کہنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو چلیے کوئی بات نہیں ہے، جو ہے عام طریقے سے تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ گدھے سے۔ ایسے بولتے رہتے ہیں ارے گدھے ہو۔ تو یہ صرف ایک چیز میں تشبیہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کم عقلی میں، بیوقوفی میں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب جیسا وہ ہے بالکل یہ بھی ویسے ہی ہو گیا، ویسا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں صرف حدیث میں کیا لفظ آیا ہے؟ جیسے عید کی نماز، اور حدیث صحیح ہے۔ تو کیا اس سے یہ بات سمجھی جائے، ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد، کیا اس سے یہ بات سمجھی جائے کہ جیسے عید کی نماز پڑھائی تھی آپ نے بالکل ویسے ہی نماز تھی، یا جیسے عید کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں آپ نے ویسے 2 رکعت نماز پڑھائی؟ عید کی نماز 2 رکعت ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ عید میں جہری قرات کرتے ہیں، آپ نے جہری قرات کی۔ عید میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے تو آپ نے نماز کے خطبہ دیا۔ یا تکبیرات کے لحاظ سے بھی اس میں آپ نے تکبیرات زیادہ کی، وہ بھی اس میں شامل ہے نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بہرحال اس میں آتا ہے، کیونکہ تشبیہ سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس میں ضروری نہیں ہوتی ہے، پوری بات ضروری نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل اختلاف کی جگہ۔ اس طرح سے اختلاف ہوتا ہے اہل علم میں، فقہاء کرام میں جو آپ اختلاف دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے قائل، یہ اس کے قائل، تو کبھی کبھی سوچتے ہیں نا اب یہ لوگ کیوں اختلاف کی؟ حدیث میں تو آئے، حدیث میں کبھی لفظ آتا ہے اسی لفظ کو سمجھنے کے لحاظ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے درمیان بھی، اب میں نے جب اتنی بات پیش کی، اب اختلاف ہو جائے گا آپ کے درمیان بھی، ہوگا کہ نہیں؟ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے نہیں، تکبیرات جب وہ عید کی طرح سے پڑھنی ہے تو مکمل اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے عید کی نماز۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نہیں، وہی 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن چونکہ اس میں تکبیرات کا بیان نہیں آیا ہے کہ زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے ہم زائد تکبیرات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ سوچنے کا پہلو ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اس میں باقاعدہ یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں 5 کے ساتھ، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا۔ اس تفصیل کے ساتھ ایک روایت آئی ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو مسئلہ واضح ہو گیا ہوتا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، بلکہ بہت زیادہ ضعیف ہے، یعنی اتنی ضعیف ہے کہ اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، مسئلے کی بنیاد اس کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی۔ اس تفصیل کے ساتھ ایک روایت ہے میں نے آپ سے، لیکن وہ تفصیل حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5، یعنی یہ تفصیل پوری، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک روایت ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اختلاف کی گنجائش ختم تھی، کیونکہ بالکل واضح ہو گئی بات۔ جو اس روایت میں، اس لفظ میں یہ گنجائش تھی کہ جیسے عید کی نماز پڑھائی، اس میں جو گنجائش تھی کہ تکبیرات زوائد اس میں شامل ہے نہیں ہے، وہ پوری بات اس میں نہیں، وہ گنجائش اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو بالکل واضح ہے۔ ایسے ہی موقع پر عربی میں کہتے ہیں، یہ سب اصولی باتیں ہیں جو حدیثوں سے دلیل لینے کی اس کلاس میں اس کی بھی کافی مشق کرائی جاتی ہے۔
اور میں نے شاید تمہید میں آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اس کلاس سے آپ کو اپنے کا بھی فائدہ ہوا کہ اس سے کافی ذہن تیز ہوتا ہے، سوچنے کا آپ کا جو ہے یہ مادہ جو ہوتا ہے سوچنے کا یہ کافی بڑھ جاتا ہے اس میں۔ ابھی یہ جب ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جیسے عید کی نماز پڑھی تھی آپ نے پڑھائی تھی ویسے نماز پڑھائی، تو آپ کے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ وہ تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، آئی تھی کہ نہیں؟ لیکن جب میں نے وہ تفصیل بیان کی عربی زبان کے لحاظ سے کہ تشبیہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، عربی بلکہ کسی بھی لینگویج کے لحاظ سے آپ لے لیں گے تو تشبیہ میں ہر لحاظ سے سیم ٹو سیم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں اختلاف کی گنجائش پائی جاتی ہے اور اس طرح کے مسائل میں فقہا میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اختلاف کی جو گنجائش تھی وہ میں نے بتایا، اب کیا بتائیں گے؟ اختلاف فقہا میں اس سلسلے میں کیا اختلاف ہوا، تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے پاس کس کے بارے میں ہے؟ کیفیت صلاۃ کے بارے میں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ تکبیرات زوائد کے تعلق سے، تو اس سلسلے میں دو رائے ہے، دو ہی ہو سکتی ہے نہیں کہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی سوچنے کی بات ہے، زیادہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں دو ہی ہوگی، تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، ہاں دو ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہیں کہ جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں ویسے ہی تکبیرات کے ساتھ یا تکبیرات زوائد کے ساتھ۔ جو لوگ تکبیرات زوائد کے قائل رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ زیادہ فقہ شافعی میں آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے لوگ تو اس کو کہتے ہیں فقہ شافعی، اس میں یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، ان سے دونوں روایتیں ہیں، دونوں اس میں آئیں گی بات، لیکن زیادہ مشہور روایت جو میں نے دیکھا حنابلہ کے یہاں مذہب حنبلی میں، فقہ حنبلی میں، وہ یہی ہے کہ تکبیرات زوائد کے ساتھ، تکبیرات زوائد کے ساتھ۔ ایک روایت کس کی ہے؟ یہ مذہب، اس کو عربی میں کہتے ہیں روایت عن احمد، ایسے عربی میں لکھ لیتے ہیں روایت عن احمد، اس کا مطلب ہوتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت قول ہے یہ اس سلسلے میں۔ اور فقہ حنبلی کی جو بعض مشہور کتابیں ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہی قول بیان کیا گیا، یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی شرح میں دیکھا میں نے تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ اسی روایت کو، یعنی جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی صلاۃ استسقاء بھی پڑھیں گے، جیسا حدیث میں لفظ آیا ہے اس کے لحاظ سے، چونکہ عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد ہوتی ہیں اس لیے اس میں بھی تکبیرات زوائد ہوں گی، اسی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا قول ہو گیا، یاد رہے گا نہیں کس کا ہے؟ یہ فقہ شافعی میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے ماننے والے جو فقہ شافعی مذہب شافعی کہتے ہیں ان کے یہاں ہے، اور حنابلہ کے یہاں بھی مشہور قول یہی ہے فقہ حنبلی کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ جمہور کہا جاتا ہے، جمہور اہل علم یعنی میجارٹی آپ کہہ لیجئے، وہ اس بات کے قائل ہے جس میں روایہ عن احمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام نمازوں کی طرح سے بغیر تکبیرات زوائد کے، تکبیرات زوائد نہیں بلکہ عام نمازوں، اور تکبیرات زوائد ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ عیدین کی نماز کے ساتھ خاص ہے، عیدین کی نماز کے ساتھ تکبیرات زوائد یہ خاص ہے، اس لیے تکبیرات زوائد چونکہ ثابت نہیں ہیں، تکبیرات زوائد ثابت نہیں ہیں، ہاں یہ لفظ آیا ہوا ہے جیسے
عید کی نماز، تو اب اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مکمل مشابہت ہو، بالکل اسی طریقے سے پڑھی جائے۔ اور جس روایت میں تکبیرات زوائد کا ذکر ہے، میں نے کہا وہ اتنی ضعیف ہے کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مسئلے میں۔ یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ تکبیرات زوائد کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی۔ پہلا مسئلہ آیا آپ کے سامنے، اور حدیث وہی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھ کے سنایا، اس کے سمجھنے کا ہی اختلاف ہے بس۔ جو لوگ مانتے ہیں تکبیرات زوائد کے ساتھ، انہوں نے کیا سمجھا؟ جیسے عید کی نماز میں تکبیرات زوائد، ویسے اس میں بھی تکبیرات زوائد۔ جو لوگ کہتے نہیں، اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ تکبیرات زوائد، اس میں صرف یہ بیان ہے کہ عیدین کی نماز کی طرح، اور اس میں یہ لازم نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے ایک جیسی ہو۔ یہ آپ کے سامنے مسئلہ ہے۔ یہ عید کی نماز کی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے بعض لوگوں کے قائل نہ ہونے کی، کہ صحیحین میں جو حدیث ہے صلاۃ استسقاء کے بارے میں، اس میں جو بیان ہے صرف اتنا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی، قرات جہری کیا۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے، قرات آپ نے جہری کیا، اتنا ہی بیان ہے، اور اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ آپ نے عید کی نماز کی طرح نماز پڑھائی۔ تو اس کو بھی سامنے رکھ کر کے، یعنی گویا کہ یہ الگ سے اگر نماز ہوتی، عام نمازوں سے ہٹ کر کے ہوتی، تو جو صحیحین میں حدیث ہے صلاۃ استسقاء کے بارے میں، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہ سوچ ہوتی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی بہت واضح لفظوں میں یہ بات نہیں کہ صرف عید کی نماز کی طرح کی بات کہی ہے، تو یہ تھوڑی سی گنجائش اس کی ہو جاتی ہے ان کے یہاں۔ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اختلاف کیوں آیا وہ وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جی اب بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی وہ بات تھی انشاءاللہ خطبے کے تعلق سے، خطبہ کب ہوگا وہ بھی ایک مسئلہ بھی آئے گا۔ جی جی ہاں، خطبے کا بھی مسئلہ ہے، خطبہ ہے، لیکن خطبے میں یہ اختلاف ہے کہ خطبہ پہلے ہوگا یا نماز کے بعد ہوگا۔ جمعے کے دن پہلے ہوتا ہے اور عید میں بعد میں ہوتا ہے، تو وہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی ترتیب سے جو ہے اس میں خطبے کا مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، اس میں ہے وہ مسئلہ اس میں داخل ہے، اور وہ آئے گا آپ کو۔ اگر وہ سوال ہے تو وہ مسئلہ آئے گا، خطبے کا مسئلہ بھی آئے گا۔ خطبہ دینا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، البتہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں خطبے کا ذکر نماز سے پہلے ہے، اور بعض روایتوں میں نماز کے بعد ہے، تو یہی الگ ہو جاتا ہے اگر دیکھیں گے تو عید کی نماز سے۔ وہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی خطبے کے بارے میں، تو جب مسئلہ بیان کریں گے تو تفصیل اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ کوئی پریشانی اس مسئلے کے تعلق سے؟ سوال رہے تو آپ سوال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم جو ہے اس کے بعد ہاں جتنے بھی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے، امام ابو یوسف، امام محمد جو کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے، وہ بھی عام طریقے سے محدثین کی بھی جو ہے اس کی رائے رہی ہے۔ البتہ ایک قول اس سلسلے میں اور بھی ہے، اس کی طرف میں نے جو ہے اشارہ نہیں کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی بیان کر دینا آپ کے لیے جو ہے بہتر ہی رہے گا۔ اور وہ ہے داؤد ظاہری، داؤد ظاہری، اہل ظاہر بھی کوئی ہے، تو امام داؤد ظاہری وہ ان کے بڑے مشہور امام مانے جاتے ہیں۔ ہم تو 4 ہی فقہ جانتے ہیں، فقہ اور بھی رہے ہیں اس زمانے میں، اور بھی مذاہب رہے ہیں، لیکن وہ بعد میں بہت سے مذاہب جو ہے ایسے ان کے ماننے والے نہیں رہے تو ختم ہو گئے وہ۔ تو فقہ ظاہری امام ابن حزم کا نام سنتے رہتے ہیں آپ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر اسی فقہ سے وہ اپنے مسائل جو ہے بیان کرتے تھے۔ تو اس میں امام داؤد ظاہری کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے
چاہے تو تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھے یا بغیر تکبیرات زوائد کی. آپ بول رہے تھے کہ تیسرا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے، یعنی ہاں نماز پڑھنے والے کی مرضی پر ہے کہ وہ چاہے تو تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھے اور چاہے تو بغیر تکبیرات زوائد کے پڑھے، اس کو اختیار ہے. لیکن چونکہ داؤد ظاہری کا یہ مذہب چلا نہیں بعد میں، اس لیے زیادہ تر ہم جب پیش کرتے ہیں تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے رہتی ہے تو اس کو تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن داؤد ظاہری کے جو اہل ظاہر کا تھا تو وہ بہت زیادہ پیش نہیں کرتے ہیں. جب آپ کے سامنے فقہ کی کلاسیں لیتے ہیں زیادہ پیش نہیں کرتے ہیں. تو ایک ہے یہ بھی کہ اختیار، یعنی آپشنل کہہ لیجئے آپ کی جو ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں. بغیر تکبیرات زوائد کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تکبیرات زوائد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو بولیے، ابھی ہم بات کو مسئلہ جو ہے دوسری طرف جانے سے پہلے اور کوئی چیز ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں. ہاں جی ہاں 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 نہیں جی آگے بڑھوں. ابھی ہم نے مسئلہ فائنل نہیں کیا تھا کہ کیا کریں گے. پہلے میں سوچا تھا آپ کی طرف سے کچھ رائے آئے تو آگے بڑھائی جائے بات، تو ابھی اس کو پورا فائنل نہیں کیا گیا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے پڑھیں گے، تکبیرات زوائد کریں گے یا نہیں کریں گے. امام دارقطنی کی کتاب ہے حدیث کی، سنن دارقطنی، اسی میں وہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے، وہ بھی روایت ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد اور دوسری رکعت میں 5. لیکن اس میں ایک راوی انتہائی درجے کا ضعیف راوی ہے، یعنی متروک، جس کو محدثین کی اصطلاح میں بولتے ہیں. تو متروک کا مطلب ہوتا ہے بالکل آپ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، دلیل کے طور پر اس کو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے. میں اگر شخصی طور پر میری رائے اگر آپ جاننا چاہیں گے تو میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں دونوں رائے میں سے کہ تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھی جائے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کما یصلی یا کما یصلی فی العید، اگر دوسری کسی روایت میں یہ بات آ جاتی کہ آپ عام نمازوں کی طرح سے 2 رکعت پڑھے تھے یا آپ نے تکبیرات زوائد نہیں کی تھیں، تب ہم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ یہ تشبیہ ہر لحاظ سے نہیں ہے. لیکن چونکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے، جس میں یہ نفی ہو کہ آپ نے تکبیرات زوائد نہیں کی ہیں، تکبیرات نہیں کہی ہیں آپ نے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اور ایک روایت یہ موجود ہے اور صحیح روایت ہے کہ عید کی طرح سے آپ نے نماز پڑھائی، تو اس روایت پر اعتبار کرتے ہوئے، اس روایت سے دلیل لیتے ہوئے یہ زیادہ بہتر رائے ہے کہ کیا کہا جائے، عید کی نماز کی طرح سے پڑھیں گے جس میں تکبیرات زوائد بھی ہوتی ہیں. یعنی میں اپنی ذاتی جو ہے رائے آپ کے سامنے، میں نے ذاتی رائے کا مطلب ترجیح جو ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور زیادہ بہتر رائے سمجھتے ہیں، وہ رائے یہی ہے کہ جی تکبیرات زوائد کے ساتھ ہی پڑھی جائے. کبھی کبھی ایک مسئلہ آتا ہے، اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کریں، وہ آگے چل کے خطبے میں بھی انشاءاللہ بات آئے گی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے عید کا، تو کیا اس میں تکبیرات کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ. لیکن اکثر میں نے دیکھا کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، کہ صلاۃ استسقاء میں استغفار کی بات لوگوں نے زیادہ لکھی ہے. سوچنے کا ایک پہلو یہ بھی رہا ہے کہ اس میں تکبیرات کے مقابلے میں زیادہ کیا ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے. بار بار استغفار کریں، بار بار استغفار کریں، یہ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن استغفار کی جو یہ بات ہے، تکبیرات زوائد کے ساتھ ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے. تکبیرات زوائد اپنی جگہ پر ہے اور تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معنوی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بہت اونچی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی جتنا زیادہ آپ بیان کریں،
اور ہم اس کے مقابلے میں مجبور ہیں، محتاج ہیں۔ کیا ہے؟ محتاج ہیں، اللہ کی ہر نعمت کے ہم محتاج ہیں، اور وہی محتاجگی اور اسی کو ظاہر، فقر اور محتاجگی کو ظاہر کرتے ہوئے اس طرح کے لباس میں نکل کر کے میدان میں جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کے نیچے ہیں اور آسمان کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، وہی انداز، اور وہاں جا کر کے اگر کثرت سے ہم تکبیرات بیان کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ جو عام نمازوں کی تکبیرات ہیں اس میں پڑھیں۔ ہاں، عید کی نماز میں خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی یہ تکبیرات اور یہ محتاجگی ظاہر کرنی ہوتی ہے، اس موقع پر بھی یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان اور اس کا بیان اس موقع پر بھی بہت مناسب ہے، ہونا چاہیے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کے یہ چیز بھی رکھیں۔ جہاں تک کثرت سے استغفار کی بات ہے تو کثرت سے یہ استغفار رکوع اور سجدے کی دعا میں ہو جا سکتا ہے۔ تکبیرات یہ قیام میں ہی رہیں گے، پہلی رکعت دوسری رکعت زائد تکبیرات، لیکن استغفار کی بات کہاں آ سکتی ہے؟ رکوع اور سجدے میں۔ رکوع اور سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ہے نہیں؟ وہی استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا۔ جو آپ اللہم اغفر لی، یہ رکوع میں بھی ثابت ہے اور سجدے میں بھی ثابت ہے، اس موقع پر کثرت سے یہ پڑھیں، استغفار بھی ہو جاتا ہے، اور رکوع تھوڑا لمبا، سجدہ لمبا کر کے کثرت سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کثرت سے استغفار بھی ہو، تکبیرات کا بھی بیان ہو، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر بھی جو ہے ہو سکتی ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو تکبیرات زوائد کی بات ان دونوں اقوال میں سے، قول میں سے مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ایک تیسرا بھی قول سامنے اگر رکھیں آپ، جو کہ امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ دونوں میں اختیار ہے، اگر آپ کوئی ایسے بھی پڑھاتا ہے تب بھی جو ہے آپ کچھ نہیں کہیں گے، بغیر تکبیرات زوائد کے پڑھاتا ہے تب بھی آپ کچھ کہیں گے نہیں، نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں گے اور اس کو جائز مان لیں گے۔ لیکن میرے نزدیک بہتر رائے یہی ہے کہ تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھیں اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کس کے بارے میں ہے؟ تکبیرات۔ ابھی پوری جو ہے بات نہیں ہوئی ہے نماز کی کیفیت کے تعلق سے، مسئلہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ پہلا تکبیرات زوائد کے بارے میں تھا۔ مسئلہ واضح ہے، ہم نے آپ کو جو کہا تھا شروع میں کہ یہیں پہ آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، زیادہ سوچئے گا مت۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیز یاد ہو جاتی ہے، اسی وقت یاد ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، بہت زیادہ جو ہے بعد میں ہم کو یاد کرنا ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے، بس آپ کو سننے کے لحاظ سے۔ اس کو اگر آپ کہیں یوٹیوب وغیرہ میں سنیں گے تو اتنی جلدی یاد نہیں ہوگا آپ کو، لیکن سامنے ہونے کی وجہ سے یہ چیز آپ کو جلدی یاد ہو جاتی ہے، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو دوسرا مسئلہ اگر ہم شروع کریں گے تو شاید وقت جو ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی بھی اس کے تعلق سے سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اکثر جو ہے تکبیرات زوائد کے ساتھ نہیں پڑھتے رہے ہیں۔ کل ہمارا جو دوسرا حدیث کا کلاس ہے انہیں کلاس حدیث شروع ہونے کا اس کو تھوڑا اناؤنس کریں تو اچھا۔ اچھا، یہ مسجد سلفیہ میں گروپن پالیہ میں ہمارے بھائی نے ابھی کہا کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں بول دیں۔ وہاں پہ 2 کلاس چلتی ہے سنڈے اور 11:15 قریب ہو جاتا ہے، اسے 11 بجے کا تو اناؤنس ہے، لیکن 11:15 ہو جاتا ہے کلاس کو شروع ہونے میں، تو 11:15 بجے سے کلاس شروع ہوتی ہے۔ ایک ابھی جو کلاسیں چل رہے ہیں 2 سبجیکٹ چلتے ہیں، ایک جو ہے اصول تفسیر کے تعلق سے، اور دوسرا درس ہوتا ہے جامع العلوم والحکم، کتاب ہے عربی میں، امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے شرح کی ہے بعض حدیثوں کی، اہم حدیثوں کی۔ تو 2 حدیثوں کی شرح ہماری ہو چکی ہے،
اور بہت لمبی شرح ہو گئی ہے، اس لیے لوگ اس کو بھول گئے ہیں کہ کتاب کون سی ہے، اور وہ حدیث کی کلاس تھی تقریباً لوگ بھول گئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ذرا یاد دلا دیں اس کے بارے میں کہ وہ جو کلاس ہے ابھی وہ حدیث جبرائیل، دوسری حدیث تھی حدیث جبرائیل، اس کی شرح بڑی لمبی ہو گئی، تو ایمانیات عقائد کی پوری باتیں آ گئی، قیامت کی علامتیں وہ بھی پوری باتیں اس کے اندر جو ہے بیان کی گئیں۔ اب تیسری حدیث شروع ہونے والی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، جس میں یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت جو ہے 5 میں نے پلروں پر یا کہیے ارکان پر جو رکھی گئی ہے، کافی جگہوں پر دیکھا تو لوگ باقاعدہ وہ بنا کر کے رکھتے ہیں، جو ہے وہ بچوں کو خاص طریقے سے دکھاتے رہتے ہیں۔ اسی حدیث کے بارے میں کل کا درس ہے، اور خاص اس کی شرح آئے گی انشاءاللہ حدیث کے درس میں۔ تو وہ ایک اہم چیز ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 5 پلر برابر قسم کے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، تو انشاءاللہ اس کی جو ہے شرح تفصیل کے ساتھ جو ہے کل کے درس میں آئے گی۔ انہوں نے اعلان کرنے کے لیے کہا تو ہم نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا۔ کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔